بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کو سورۃ الانفال پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 8 ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی سورہ نمبر 3 ہے اور اس گروپ میں پہلی مدنی سورہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا کہ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا ہے وہ ہے عرب کے لوگوں میں اللہ کی طرف سے دنیا میں آخری دینونت کا ظہور، یعنی آخری مرتبہ وہ اہم بڑا واقعہ دنیا میں نمودار ہوا، ظاہر ہوا کہ جس میں اللہ کے ایک رسول نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور قوم نے اس کا انکار کیا، انکار پر ضد اختیار کر لی اور پھر ایونچولی بالآخر ان کو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ، عذاب آیا۔ یہ پورا گروپ اصل میں اس کے پروسیس کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی مکی صورتیں جو دو تھیں، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف میں دیکھا کہ سورہ الانعام یہ دعوت دے رہی ہے اور سورہ الاعراف اسی دعوت پر پھر لوگوں کو وارن کر رہی ہے، ان پر انذار کر رہی ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ میں آپ کو ابتدا میں یہ بتا چکا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان گروپس میں ایک خاص سیکوینس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 6 مراحل بیان ہوں گے۔ لازماً ایسا نہیں کہ 6 کے 6 بیان ہوں، لیکن بہرحال ان مراحل، ان سٹیجز کی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب سیکوینس ہے وہ ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ چنانچہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انذار، وارننگ، انذار عام، سب کو، پوری سوسائٹی کو وارننگ، اس کے بعد اتمام حجت، بات کا آخری حد تک واضح کر دینا، ہجرت و برات، انکار کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار اور مائیگریشن، اور پھر مدنی دور میں 2 ہی سٹیجز آئیں، جس میں ایک تزکیہ اور تطہیر، لوگوں کو پاک کیا، ان کے کردار کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو بلند کیا گیا، اور پھر اس کے بعد عذاب، اللہ کی پنشمنٹ آئی۔ اس گروپ میں پہلی سورہ الانعام انذار عام کے زمانے میں، یعنی جو عام وارننگ پیش کی گئی، یہی دعوت تھی کہ جو مکے والوں کے سامنے اور عرب کے معاشرے میں پیش کی گئی۔ سورۃ الاعراف اتمام حجت کے زمانے میں نازل ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں وارن کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہارے لیے اللہ کی پکڑ بالکل قریب ہے، اٹس اراؤنڈ دا کارنر۔ اس کے بعد آج کی جو سورہ ہے یہ ہے سورۃ الانفال۔ یہ جس مرحلے کی سورہ ہے وہ مرحلہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا مرحلہ، یعنی اللہ نے اب یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ عذاب اب ان پر آ جائے گا۔ سو معلوم یہ ہوا کہ درمیان کے جو مراحل ہیں وہ اس گروپ میں بیان نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ اس کا پہلو تو نظر آتا ہے، یعنی درمیان کا جو مرحلہ ہے وہ ہجرت کا، وہ تو ظاہر ہے کہ اس گروپ میں نہیں آیا، لیکن آگے چل کے مدنی دور میں جو تزکیہ اور تطہیر ہے وہ ہمیں سورہ الانفال میں بھی نظر آئے گا۔ مسلمانوں کو دعوت دی گئی، ابھارا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی اور روحانی طور پر پاک کریں، اور سورہ توبہ کے جو بالکل واضح عذاب کی سورہ ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں بھی تزکیہ اور تطہیر، یعنی ان کی پاکیزگی، پیوریفیکیشن اور مورل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ، اس کا اہتمام کیا گیا۔
میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو چاروں صورتوں کو ایک ایک ٹائٹل عنوان دے کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ الانعام دعوت ہے، سورہ الاعراف وارننگ انذار ہے، سورہ الانفال تیاری ہے پریپریشن، اور سورہ توبہ عذاب ہے پنشمنٹ۔ سو ہم آج اس سورہ کو پڑھیں گے کہ جس کو تیاری کا عنوان دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جانب تیار ہونے کے لیے حکم دیا کہ وہ اخلاقی روحانی طور پر تیار ہوں، کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کا ذریعہ بنے کہ جس فیصلے کے مطابق اب اللہ کا عذاب ایک انکار کرنے والی قوم کے اوپر آنا تھا اور انہی لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے آنا تھا، تو ظاہر ہے ان کو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنا تھا۔ تو یہاں اس کی تیاری بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ملیٹریلی تیار ہوں، عسکری طور پر، تاکہ وہ عذاب کے جو اس مرتبہ مسلمانوں کے تلواروں کے ذریعے سے آنا ہے اس کے لیے وہ مادی طور پر مٹیریلی بھی پریپیئرڈ ہوں۔ ایک تیسرا اہم مضمون ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ عذاب شروع ہو چکا ہے، حالانکہ یہ ابھی الٹیمیٹ عذاب کی سورہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کو بیان کیا ہے، جس غزوے میں قریش کی لیڈرشپ کا صفایا کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے پیغام اور عام لوگوں کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب ان کو ریموو کر دیا گیا سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں، تو اس کے بعد 7 سال اور ان لوگوں کو ملے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ بغیر کسی دباؤ پریشر کے فیصلہ کر پائیں کہ انہیں بات کو ماننا ہے یا انکار پر اڑے رہنا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو اس بڑے جہاد کے لیے آمادہ کیا کہ جو بہرحال اب ان لوگوں پر عذاب کے لیے مسلمانوں کو کرنا ہی تھا کہ جو اب اللہ کی پکڑ کے مستحق بن چکے تھے۔ سو یہ سارے مضامین ہیں کہ جب ہم اس سورہ مبارکہ میں پڑھیں گے تو سب سے پہلی آیہ مبارکہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر ہو گئی، اس کے بعد مال غنیمت کا سوال پیدا ہو گیا، اسپوائلز آف وار۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں لوگ جنگ میں شریک ہوتے تھے اور اپنے انیشیٹو پر اپنا سامان لے کے آتے تھے، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز تو نہیں تھیں کہ جن کی سیلریز ہوتی ہیں، ان کے پرکس ہوتے، چنانچہ ان کے لیے انسینٹیو بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہوں، اور دشمن اگر بھاگ جائے اور اپنے پیچھے بہت سا ساز و سامان چھوڑ جائے تو پھر وہ اس کے مستحق ہوتے تھے، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ تو غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں میں سے بعض نے یہ خیال کیا کہ یہ اب ہم نے جنگ لڑی ہے تو مال غنیمت تو ہم کو ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تم اس مقصد کے لیے نہیں لڑے، تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، تم تو اللہ کے ٹولز، اعضاء و جوارے بن رہے ہو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو یہاں پہلی بات یہ کی گئی کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، ان کو بتا دو کہ یہ مال غنیمت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ سو بالکل آغاز میں بتا دیا اس سورہ مبارکہ کہ بھائی تمہیں تو تیاری کرنی ہے کسی اور مقصد کے لیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ آیات نمبر 2 سے 4 میں اسی بات کو مزید بڑھایا اور یہ بتایا کہ تم مومن ہو، تمہیں مومن بننا ہے،
تمہیں خدا تعالیٰ کے فیصلے کے نافذ کرنے والے، امپلیمنٹ کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے تو تمہارے اندر تو کچھ اور خوبیاں ہونی چاہیے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ جان لو کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اونچے درجات ہوں گے، بہت کامیابی کے انعام کے لیولز ہوں گے اونچے۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہوگی ان کے گناہوں کے معاملے میں، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہوگا، روزی ہوگی۔ یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ تم لوگوں کو اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ تم مال غنیمت جیسی دنیاوی چیز کے پیچھے جاؤ، تمہارا تو نصب العین بہت بلند ہے اور تمہیں تو اپنے آپ کو اب اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر 7 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کو بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے گزارش کی کہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ایک مضمون ہے کہ تاکہ وہ لوگ کہ جو ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے، یعنی قریش کی لیڈرشپ، ان کا صفایا ہو جائے، اور پھر یہ بھی ایک تیاری ہو کہ باقی لوگ یا تو ایمان لے آئیں یا پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں انکار میں، ضد کرنے کے نتیجے میں۔ فرمایا کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، یاد کرو کہ جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہے تھے اور اس قافلے میں تجارتی سامان تھا، اور دوسری جانب مکے سے قریش کے اس کا لشکر آ رہا تھا جو جنگ کے لیے کیل کانٹے سے لیس تھا۔ یہ بہانہ بنا کے آ رہے تھے کہ مسلمان اس تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان جب اللہ کے حکم سے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کا موریل جاننے کے لیے یہ آپشن پیش کی کہ یا تو ہم وہاں جا سکتے ہیں کہ جو تجارتی قافلہ ہے، اور یا پھر ہم جا سکتے ہیں کفار کی جانب کہ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقصد تو یہی تھا کہ کفار کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بہرحال یہ دیکھنا مقصود تھا اس آفر کے نتیجے میں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس جانب جانا چاہتے ہیں اور کون ہیں کہ جو اس جانب جانا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر ان کے رینکس میں وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ اسی طرح سے باہر نکل جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی سلیکشن انتخاب کا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہی لوگوں کو اس کے راستے میں لڑنے کا موقع ملے کہ جو اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہو۔ فرمایا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو چاہ رہے تھے کہ جو گروہ غیر ذات شوکتن، غیر مسلح ہے، یعنی جو تجارتی قافلہ ہے، تمہارا وہ نشانہ بنے، تم اس کو ٹارگٹ بناؤ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی وہ جڑ کاٹ دے۔ جڑ کاٹ دے یعنی یہی جو لیڈرشپ ہے قریش کی، 70 سردار یہ مارے جائیں، یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ لیکن بہرحال تمہارے اندر ایسے لوگ تھے کمزور کہ جو چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق دکھا کے پیش کرے
اور باطل کو باطل بنا کے نابود کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ کہ مجرم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ یہ اللہ کا پلان تھا۔ تو اس پلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپشنز دیں، اور پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے جانا تو اب ان لشکر والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہے۔ تو اس موقع پر پھر مسلمانوں نے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیڈر، اللہ کے پیغمبر اور اس لشکر کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے یہ دعا کی کہ فاستجاب لہم، یہ دعا کی کہ ہماری مدد کر اور ہم اب اس دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہوں۔ فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یہ اس طرح سے کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجنے والا ہوں، مردفین، جن کے گروہ نمودار ہوں گے، یعنی یہ ایک کے بعد ایک لشکر اور پھر دوسرا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے گا۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو اللہ نے تم کو یہ خبر دی کہ اس کے فرشتے تمہاری دعا کے نتیجے میں مدد کو آئیں گے، یہ تو اس نے اس لیے کیا کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری بن جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتے تو آئے، لیکن فرشتوں کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز تو اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور تمہیں اس کی خوشخبری سنائی، لیکن یہ جان لو کہ اصل چیز تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ خبر تو اس نے صرف تمہیں مطمئن کرنے کے لیے دی تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 14 میں اللہ تعالیٰ نے اس بدر کی لڑائی کا مزید نقشہ کھینچا۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس، یعنی اس سے پہلے کہ ابھی لڑائی ہو، فرمایا کہ یاد کرو کہ جب اس نے نیند تم پر طاری کر دی، امنتم منہ، اپنی طرف سے تم کو امن چین پہنچانے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تم پر پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یعنی یہ سارے اہتمام کیے۔ نیند کا آنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، پانی کا برسنا جس سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، گندگی ہوتی ہے تو ویسے ہی آدمی بے چین ہوتا ہے، کچھ خیالات بھی برے آتے ہیں، شیطان کے وسوسے آتے ہیں۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا تاکہ مسلمانوں کے قدم جمیں، ان کے اندر اعتماد، کانفیڈنس پیدا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہربانی تھی کہ جو اس طرح سے نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیات نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلم تقتلوہم، چنانچہ اے مسلمانوں یہ جب جنگ ہوئی تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں ان پر کنکر پھینکے جب آپ نے پھینکے۔ کہتے ہیں کہ شانت الوجوہ فرما کے آپ نے کنکر اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کو دشمنوں کی طرف پھینکا تو وہ طوفان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت، اے پیغمبر آپ نے نہیں پھینکے وہ کنکر جب آپ نے پھینکے، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے
ان کنکروں کو پھینکا، یعنی ان کو ایک طوفان بنا دیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ اپنی شانیں دکھائے اور اپنی طرف سے اہل ایمان کو ان کے اندر کی پوٹینشل کو نمایاں کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ یقیناً سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں جو مدد بھی آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی۔ مسلمان کیسے ان کو قتل کر سکتے تھے؟ قتل کرنے کی اجازت تو اللہ نے دی ہی نہیں۔ یہ تو اصل میں اللہ کی وہ سزا تھی کہ جو اس نے اپنے انکار کرنے والے لوگوں کے اوپر نافذ کی، اور اس سے پہلے کہ وہ بڑی سزا نازل ہوتی اللہ کی طرف سے، یہ قریش کی لیڈرشپ کے لیے سزا کا پہلا کوڑا تھا۔ فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو ہوا یہ اس لیے کہ اللہ کافروں کے ساری چالوں کو، سارے داؤں کو بیکار کر کے رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بیان ہے کفار کو خطاب کر کے کہ اے کافرو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی میدان جنگ میں اترے تو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ یہ آج فیصلے کا دن ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ دن بدر کا دن یوم الفرقان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا۔ الفرقان یعنی صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ کسی کو سزا سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تو بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر لیں۔ فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو پھر ہم بھی یہی کریں گے، یعنی پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم نے اگر اپنی جو زیادتیاں پہلے کرتے چلے آ رہے ہو ان کو مزید کرو گے تو ہم بھی پھر اقدام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور یہ جان لو کہ تمہارا یہ لشکر، تمہاری یہ جمعیت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، چاہے وہ ولو کثرت، کتنے ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ گویا کہ قریش کی لیڈرشپ کو خطاب کر کے ان کو بتایا کہ اللہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنے دشمنوں کو چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ فرمایا مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ تم اس سے منہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی ہمارے پیغمبر کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو جب تم ان کی بات سن رہے ہو تو منہ موڑ کے مت بھاگو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین حیوان الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے اور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ لوگ کہ جو انکار کر بیٹھے اور آج اللہ کی سزا سے دوچار ہونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں، نہ بات سنتے ہیں نہ صحیح بات کرتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور یہ اب اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، اس کے مستحق بننے والے ہیں۔ تم اپنے رویے کو درست کرو اور ان لوگوں کی طرح کا رویہ اختیار مت کرو۔ اس کے بعد آیات نمبر 26 اور سے لے کے 28 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور دیکھو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم تھوڑے تھے مکے میں اور
تم کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں تمہیں لوگ اچٹ نہ لیں، تمہیں کڈنیپ نہ کر لیں. فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اس نے یعنی اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تم کو نوازا. ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ روزی سے نوازا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ اللہ کا تم پہ احسان ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تم اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو جانتے بوجھتے ہوئے. یعنی یہ اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنی وفاداری کا اظہار کرو. وہی اللہ بار بار ابھار رہا ہے ان کو. یہ تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اس غیر معمولی شرف کو، سٹیٹس کو حاصل کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرو، اور جو تم کو امانتیں ملی ہیں اللہ کے پیغام کی صورت میں، اس مشن کی صورت میں، اس میں تم خیانت مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہے. یعنی تم ان کی خاطر ایسا نہ ہو کہ بیک آؤٹ کر جاؤ، منہ موڑ لو. یہ تو سب اللہ کا امتحان ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. اس کے بعد آیات نمبر 30 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکے کے لوگ ہیں جن سے تم لڑ رہے ہو، یاد کرو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جب کہ کفار تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے. لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر وہ تم کو قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں ملک بدر کر دیں، اپنے شہر سے تمہیں نکال دیں. فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو. یہ اگر نیگیٹو ہو تو یہ سازش ہے، اور اگر وہ کسی پازیٹیو مقصد کے لیے ہو تو پلاننگ ہے، تدبیر ہے. فرمایا ہوا یمکرون ویمکر اللہ، وہ بھی سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اسی طرح کا کلام پیش کر سکتے تھے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر اگلوں کے افسانے ہیں. یہ ان کا رویہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ماننے سے محروم ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ایسے دشمن بن گئے کہ جن کو بالآخر اللہ نے سزا سے دوچار کیا. اور اے مسلمانوں، تم کو اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ تم اس کی اس سزا کا ذریعہ بن جاؤ، تم اس کے ٹولز بن جاؤ. اس کے بعد آگے چل کے آیات نمبر 38 آنورڈز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. یعنی اس ایکسٹریم سچویشن میں کہ جب کہ وہ میدان جنگ کے لیے نکل آئے ہیں، انکار میں آخری انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو موقع فراہم کر رہا ہے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، مگر اگر وہ یہی کریں گے تو اگلوں کے سنت الہی، اگلوں کے بارے میں جو اللہ کی سنت تھی وہ تو پہلے گزر چکی ہے. یعنی ہم تم کو وہ داستانیں، وہ سٹوریز بتا چکے ہیں جس میں پچھلی قوموں پر اسی طرح سے عذاب آیا. رک جائیں بچ جائیں گے، نہیں رکیں گے اسی طرح کا عذاب آئے گا
یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے حکم دیا کہ تم لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ساری سرزمین عرب جس میں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین غالب آ جائے اور دوسرے ادیان کے ماننے والے مغلوب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول جب بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اسی مقصد مشن کو اکمپلش کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ یعنی پھر ایک مرتبہ ان کو موقع فراہم کیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اللہ کی طرف سے معافی مغفرت پالیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو مال غنیمت کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے تھے، ایک کمزور مسلمان جن کو کہ کہا گیا کہ دیکھو مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ پہلی آیت میں تنبیہ کی گئی، لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا 40 آیات کی گیپ کے بعد، تاکہ یہ بات بالکل اسٹیبلش ہو جائے کہ مسلمان مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے لڑتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو چنا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ جان لو کہ جو غنیمت کا مال تمہارے ہاتھ میں آیا، قابو میں آئے، وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو وہ اس کا خمس 1/5 1/5 20% حصہ اللہ، اس کے رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو اور اس چیز کو ماننے والے ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی، یوم الفرقان، اس دن کے جس دن صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہ مال غنیمت اس انداز میں تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد آیات نمبر 42 اور سے آنورڈز فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم وادی کے قریب کے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ یعنی کفار دور کے کنارے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یعنی وہ لوکیشن بتائی، وہ سچویشن بتائی کہ دیکھو ایک طرف کفار کا قافلہ تھا، ایک طرف تم تھے، اور ایک جانب سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دوسرے سے باقاعدہ ایک وقت مقرر کر کے ملنے کا طے کرتے تو تم ضرور مختلف ہو جاتے، تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ امیجن کریں ایک اتنا بڑا صحرا ہے، کوئی اس زمانے کی کمیونیکیشن کے کوئی طریقے بھی موجود نہیں ہیں کہ بات معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ اس کا بڑا کم امکان تھا کہ تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے فرق نہ ہونے دیا تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا اس نے طے کر لیا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ کیا تھا؟ تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ صحیح بات کو، حجت کو دیکھ کر ہلاک ہو۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو زندگی حاصل ہونی ہے، زندہ رہنا ہے، وہ بھی حجت کو، دلیل کو دیکھ کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے اس بات کو انشور کیا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ملو میدان جنگ میں اور لڑو، تاکہ اس لڑائی کے نتیجے میں فیصلہ ہو جائے کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپنے انکار کی سزا بھگتیں، اور وہ لوگ کہ جو سچائی کو ماننے والے ہیں وہ سچائی کو ماننے کے نتیجے میں غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارینجمنٹ، یہ اہتمام اسی لیے کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے، فوج سے مقابلہ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یہ بتایا کہ یہ جنگ تو اللہ ہی کے لیے تھی، لیکن لڑ انسان رہے تھے۔ اس کی کامیابی میں ایک بڑا اہم اس بات کا حصہ تھا کہ لوگ پوری کانفیڈنس کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ وہ اس جنگ میں حصہ لیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ چونکہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے انہیں اللہ کا ذکر کرنا تھا زیادہ سے زیادہ۔ جو کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کام کامیاب ہوگا ہی اسی وقت جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا دل کی گہرائی سے، اس لیے کہ یہ پروجیکٹ ہی اللہ کا ہے، اور اس کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ انسان اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، کس حد تک یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے اوبیڈینٹ ہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم پست ہمت ہو جاؤ، تمہارے اندر ہمت، اعتماد کی کمی آ جائے، اور وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، تمہاری ہوا نہ اکھڑ جائے، تم کہیں اپنے آپ کو کمزور نہ محسوس کرنا شروع کر دو۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اکڑتے، اتراتے اور دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی یہ قریش کے لوگ جس طمطراق سے نکلے، ان کے ساتھ ان کے شاعر بھی تھے، خواتین بھی ان کا سپورٹ کر رہی تھیں، اور پورے سج دھج کے ساتھ باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو بس محض اکڑ کے اور دکھاوا کر کے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے اللہ نے اس کا پورا احاطہ کیا ہوا تھا، اس کو پوری طرح سے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 52 میں، آیت نمبر 52 میں، کہ یہ جو ان لوگوں کا حشر ہوا قریش کی لیڈرشپ کا، ان کے 70 سردار مارے گئے، فرمایا کہ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو قوم فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ کیا ہوا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے نتیجے میں، ان کی زیادتی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ مضبوط ہے اور بدلہ لینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے کہ جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو بدل دے، یعنی اس نعمت کو کہ جو اس نے ان پر کی ہے
یہاں تک کہ جب تک کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی قوم کو ترقی، سرفرازی دی ہے اور وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کبھی نہیں گرائے گا۔ یہ تو اللہ اسی موقع پر کسی قوم کے زوال، اس کے گرنے کا بندوبست کرتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیں، وہ اپنے طور طریقوں کو بگاڑ کے لیے حوالے کر دیں اور ان کے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ مبارکہ کے مضامین میں مسلمانوں کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے مجاہد بنیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اور غزوہ بدر میں جو مکے کے سردار تھے ان کا صفایا کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو اس بات کے لیے بھی آمادہ کیا کہ وہ عسکری طور پر بھی تیار ہوں، یعنی وہ اس چیز کا بندوبست کریں کہ اب ان کو لڑنا ہے، لڑنا انہوں نے ہے، فرشتے آئیں گے مگر پہلے ان کو تیاری کرنی ہے کہ وہ سارا ساز و سامان مہیا کر لیں کہ جس کے ساتھ مل کر اللہ کے بھروسے پر وہ دشمن سے لڑیں گے۔ تو فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم تیار رکھو جتنا تمہارے لیے ممکن ہے، من قوت من رباط الخیل، تم بندھے ہوئے گھوڑوں اور فوج کے ذریعے سے اس تیاری کو پوری طرح سے تم اس کا اہتمام کرو اور منتظر رہو۔ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں پر ہیبت طاری کر دو۔ یعنی یہ اب تم کو کرنا ہے کہ تم تیار رہو، اور اس تیاری کے نتیجے میں اللہ اپنی مہربانی سے جو فیصلہ کر چکا ہے تمہارے دشمنوں کے اوپر ایک خوف پیدا کر دے گا کہ تم اب تیار ہو رہے ہو اور اب ان کے لیے بہت تھوڑا موقع رہ گیا ہے۔ آگے آیات نمبر 61 سے آنورڈز فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھک جائیں پیس کے لیے، امن کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو پھر تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے گزارش کی کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے انکار کرنے والے، وہ اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے تھے، عذاب کے مستحق بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ موقع فراہم کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب سے دوچار کرے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ امن کے لیے جھک جائیں تو تم بھی اس کے آگے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، ہر بات سے واقف ہے۔ مسلمان کو اس چیز کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کے لیے اس کو تگ و دو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں سے لڑے اور جنگ کرے۔ اس کی تو زیادہ سے زیادہ تمنا یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اوائڈ کرے کہ کوئی جنگ ہو، اور اگر امن کا، پیس کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو فوراً اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کا خدشہ تو ہوگا کہ دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں امن کے لیے محض دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 62 میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یہ جان لو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، جسٹ ڈونٹ وری۔ وہ دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے پشت پر ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے اے پیغمبر آپ کی امداد کی، جس نے کل آپ کی مدد کی
وہ آج بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو اس میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں پر حملہ کریں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ اگر وہ امن کے لیے تیار ہیں تو آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ وہ اگر کوئی سازش کریں گے تو اللہ ان کی سازش ناکام بنا دے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اپنے اس احسان کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی۔ آپ تو پہلے تنے تنہا تھے لیکن اہل ایمان کے ساتھ مدد کی، اور یہ اہل ایمان وہ تھے کہ جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو اس نے آپس میں جوڑ دیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ وہ سب کچھ کے جو دنیا میں زمین میں موجود ہے خرچ کر بیٹھتے، ما الفت بین قلوبہم، اس کے باوجود آپ ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 65، یا ایہا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، آپ اہل ایمان کو جہاد کے لیے ابھاریے۔ ان یکم منکم 20، اگر تمہارے آدمی 20 ہیں، صابرون، ثابت قدم، یغلبوا 200، تو یہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اپنے سے 10 گنا زیادہ فوج پر۔ وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں سے 100 لوگ ہیں، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے حق کو سمجھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔ اب مسلمان خواہ ان سے 10 گنا وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں کافر، مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس طرح کے جنگوں میں جو چیز فیصلہ کن بن جاتی ہے وہ انسانوں کا کردار ہے، ان کا ایمان ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے معاملے میں تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کہ جو اگر دیکھیں آپ تو آیت نمبر 65 کے فوراً بعد 66 آ رہی ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ یہ آیت کئی سالوں کے بعد آئی۔ وہ آیت تھی جو بدر کے زمانے میں نازل ہوئی، جب لوگ مسلمان ایمان کردار میں بہت مضبوط تھے۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان یدخلون فی دین اللہ افواجا، بڑی تعداد میں فوج در فوج دین میں داخل ہوئے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کمزور تھے، حالانکہ وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہی، اسی زمانے کے لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہاری ذمہ داری کچھ کم کر دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، تو اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو 100 ہوں صبر کرنے والے، ثابت قدم، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی دشمنوں کے۔ وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر تم میں 1000 ہوں فوجی لڑنے والے، یغلبوا 2000، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد آتی ہے اسی حساب سے جس حساب سے انسان کا یا لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیے جناب آیت نمبر
67 سے آنورڈز۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ کفار نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ 70 سردار تو مارے گئے۔ یہ وہ واحد جنگ ہے دنیا کی جنگوں میں جس میں سارے جرنیل مارے گئے اور سارے عام سپاہی بچ گئے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی عذاب تھا قریش کی لیڈرشپ کے لیے۔ تو جب بقیہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ یہ تو جنگی قیدی بنانے کے لیے لڑتے ہیں لوگوں سے۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہو سکتا، ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس کو قیدی ہاتھ آ جائیں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خوریزی کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تریدون عرض الدنیا، یہ تم ہو کہ جو دنیا کے ساز و سامان کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ یعنی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نیک بندے، وہ تو آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بدنصیبی سے یہ اور اگلی چند آیات جو ہیں اس کے بارے میں ہمارے ہاں تفسیر میں بہت بڑا گھپلا ہوا، اور یہ آیات کہ جو اصل میں کفار کے بارے میں تھیں، آدمی دہل جاتا ہے سوچ کے کہ بہت سے لوگوں نے، اچھے بھلے لوگوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا کہ یہ جو اس میں سختی ہے یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو حضور کے رویے، آپ کے خلوص کی وضاحت اور دفاع کے لیے آئی۔ وہ لوگ الزام لگا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ نہیں، ہمارے نبی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو تم لوگ ہو کہ جو دنیا کے طالب ہو، اللہ کے رسول تو آخرت کے طالب ہوتے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اور اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے جو کچھ کیا اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں ایک بڑا عذاب دیتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تمہارے پاس ہے مسلمانوں آیا ہے اس کو تم کھاؤ حلال پاکیزہ سمجھ کے، یعنی اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا، تم نے اس پر عمل کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، تم ان سے کہو کہ جو تمہارے قبضے میں قیدی آ گئے ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ تمہارے اندر کوئی بھلائی پائے گا تمہارے دلوں میں تو تمہیں دے گا کہیں زیادہ اس سے کہ جو تم سے لیا گیا ہے، یعنی جو کچھ تم سے اس وقت آزاد ہونے کے لیے لیا جا رہا ہے تم کو اس سے کہیں بہتر دے دے گا۔ یعنی تمہیں اب ہم نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ تم جاؤ اور غور کرو اور اللہ کے دین کے بارے میں صحیح دیانتدارانہ فیصلہ کرو۔ تم کرو گے تو یہ جو تمہیں اس وقت قید ہونے کے نتیجے میں مشکل سے دوچار ہونا پڑا ہے اور آزاد ہونے کے لیے جو تم کو خرچ کرنا پڑا ہے اس سے کہیں زیادہ تم کو مل جائے گا۔ فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم کو معاف بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ تم سے بدعہدی کریں، یعنی نکلنے کے بعد پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے بدعہدی کی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 72 میں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنگ بدر ہو گئی ہے، ایک طرف مدینہ منورہ ہے، دوسری طرف مکہ ہے، اور بہت سے
قبیلے ہیں جو عریبین پیننسلا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ مدینہ منورہ دارالہجرت بن گیا ہے، آخری فیصلہ اب ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب بالآخر نازل ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے اب یہ بات طے ہونی ہے کہ کون ہے کہ جو مرکز میں مدینہ منورہ میں آئے گا اور مسلمانوں کا حصہ بنے گا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی، یعنی وہ مہاجر اور یہ انصار، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی، ساتھی، مددگار ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی ولایت کا، مدد کا، ساتھ دینے کا رشتہ ابھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں البتہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معاہدے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس موقع پر بھی کہ جب بعض مسلمان مدینے میں مسلمانوں کو یہ دعوت دیں کہ ہماری مدد کو آؤ، لیکن اگر معاہدہ کیا ہوا ہے تو پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اگلی آیت میں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ولی، حامی و مددگار ہیں۔ الا تفعلوہ، تو اگر تم اے مسلمانوں یہ نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر زمین میں فتنہ، ظلم ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ یعنی یہ جو تم کو اللہ نے چنا ہے اپنے سپاہیوں کی حیثیت سے کہ تم اللہ کے عذاب کو ان کے اوپر نازل کرو، نافذ کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں بہت فتنہ مچے گا، بہت فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ آیت نمبر 74 ہے۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہوگی اور عزت والی روزی ہوگی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اس کے بعد بھی اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، تو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ یعنی تم پہلے یہ شرف پا چکے، لیکن بعد میں بھی جو لوگ آ کے تم کو جوائن کریں گے وہ بھی تمہارے ساتھی ہی ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن یہ جو ساتھی مددگار بننے کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے قانون میں جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے، نہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رحمی رشتے وہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ اب ہم کل سورہ توبہ جو عذاب کی سورہ ہے اس کو پڑھیں گے۔